بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرحمن ابن ادریس. الحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقریر بعنوان عفو و درگزر. موضوع تو ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں، جس میں پہلے حصے کا تعلق بین المسلمین سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق عام پبلک سے ہے، یعنی اپنی جماعت سے ہٹ کر. جب آپ تبلیغ کے میدان میں جاتے ہیں تو اخلاق کی دیگر خوبیوں اور صفات میں سے اس ایک صفت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس موضوع کے پہلے حصے کو دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. قرآن مجید کی اس آیت کے اندر 3 امر کے صیغے ہیں اور 3 باتوں کا حکم دیا اللہ تعالی نے. پہلی بات خذ العفو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر کے شیوے کو اختیار کیجئے. خذ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا، لینا، اختیار کرنا. یہاں معنی لیں گے زیادہ موزوں ہے لینا، اختیار کرنا. عفو و درگزر کے شیوے کو اختیار کیجیے، اپنائیے. وامر بالعرف، اور معروف باتوں کا حکم دیجیے، معاشرے میں معروف باتوں کا پرچار کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جہالات سے اعراض برتیے. جہالات سے اعراض برتنے کا حکم، معروف باتوں کا پرچار کرنے کا حکم اور عفو و درگزر کا شیوا اپنانے کا حکم، ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے تینوں باتوں کو ایک آیت کے اندر تینوں کو امر کی صیغوں کے ساتھ بیان کیا. ایک امر کے صیغے کے اندر بھی تینوں باتوں کو اکٹھا کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس کا انداز بیان دیکھیے، اس سے بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خذ العفو، اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ آپ نے کفار و مشرکین کے ساتھ بھی عفو و درگزر کا شیوا اختیار کیا. اس کے جو نتائج نکلے وہ آگے چل کر بیان کروں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اور اس کا اثر صحابہ اکرام پر کہ صحابہ اکرام آپس میں عفو و درگزر کیسے کرتے تھے اور اس کے کیا نتائج نکلتے تھے. صحابہ اکرام نے بھی آپس میں بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی تھی. شدت جذبات سے مغلوب ہو کر، یہ انسان کی فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے، جذبات میں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے.
عفو و درگزر کو اسلام نے اس لیے اہمیت سے بیان کیا کہ یہ چیزیں انسانوں میں چلتی رہیں گی. سب کے ذہن، سب کے دل اور دماغ اور جذبات یکساں نہیں ہوتے، خیالات کے اندر ہم آہنگی نہیں ہوتی، اس لیے آپس میں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور غصے میں آدمی اپنے دوسرے مسلم بھائی کے اوپر زیادتی بھی کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتا، کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، الا عزا، مگر عزت کو بڑھا دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا معزز بننے کا اصول یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی، کیونکہ معافی تبھی ہوتی ہے جب کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو جب ہی آپ معاف کریں گے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت کا اصول بتایا کہ اگر معزز بننا چاہتے ہو، اگر لوگوں کی نگاہوں میں معزز بننا چاہتے ہو تو پھر معاف کر دو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے بندے کی کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتا، مگر الا عزا، مگر اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں عفو و درگزر سے کام لیا کریں. اس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن عفو و درگزر کے لیے بھی ایک بڑی چیز کی ضرورت ہے، بڑی اہم چیز. وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کریں تو دل سے معاف کریں. بعض لوگ رسمن تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو جس ساتھی کو، جس بھائی کو وہ معاف کرتے ہیں، اس کی زیادتی کو، اس کی خطا کو اپنے دل اور دماغ میں بسا اور رچا کر رکھتے ہیں. وہ دل سے نہیں نکالتے. جب تک وہ چیز دل سے نکلتی نہیں ہے تو جو معافی ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے، وہ وقتی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ وقتی اور رسمی معافی وہ خوشگوار نتائج برآمد نہیں کر سکتی. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی غلطیاں، وہ ماضی کی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ایک مقدمات اور ایک دوسرے کی شکایات، ایک دوسرے سے گلے اور شکوے وہ چلتے رہتے ہیں، اور جماعت کے اندر ایک بدمزگی چلتی رہتی ہے. ہر وقت کی ذہنی الجھن رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سے معاف نہیں کیا جاتا. یاد رکھیں، ایسی رسمی معافی، اس سے عزت نہیں آپ کو مل سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معافی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ معافی بندے کی عزت میں اضافہ کر دے گی، وہ دل سے معاف کر دینا ہے اور ماضی کو دفن کر دیں. آپ کے ساتھ آپ کے جس بھائی نے کوئی زیادتی کی، کوئی خطا کی، اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ کے وقار پر کوئی آنچ لائی، کوئی بھی ایسا کام کیا، اگر اس نے آپ سے معافی مانگی تو آپ اس کو پھر دل سے معاف کر دیں. اور اگر دل سے معاف نہیں کرنا تو پھر رسمی معافی نہ مانگے. کیوں کہ رسمی معافی مانگ لینے کے بعد پھر جب وہی پیچھے والی چیزیں آگے چلتی ہیں تو پھر ایک بڑا طوفان کھڑا ہوتا ہے. دل سے معاف کرنے کے لیے ماضی کو دفن کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تو انسان ہی تھے نا، یہ بھی انسان تھے. تلخ کلامی ہو گئی، اور دیکھیے ان کی محبت، جب محبت دل میں ہوتی ہے، اپنے مسلم بھائیوں کی قدر و منزلت اپنے دل کے اندر ہوتی ہے، ان کی عزت نفس کا خیال جو اپنے دل کے اندر ہوتا ہے، تو پھر زیادتیاں، ناانصافیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں، ان پر عفو و درگزر ہوتا رہتا ہے، خود بخود ہوتا رہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم تو اسلام کا نام لینے والے ہیں. یہ کیا باہر ہزاروں جھگڑے لوگوں کے نہیں ہوتے؟ کاروبار میں ہزاروں لین دین میں کوتاہیاں اور زیادتیاں نہیں ہوتی؟ وہ لوگ بھی تو ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. کیا وہ سب کو ان حدیث کا علم ہوتا ہے؟ نہیں. وہ انسانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اخلاقیات میں اس کو یہ پلس مائنس چلتا رہتا ہے، مثبت منفی چلتا رہتا ہے. کبھی آپ کسی خطا پر، غلطی پر، زیادتی پر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں اپنی ایک دوسرے کی غلطی پر نادم ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا غصہ بڑا مشہور ہے، جن کے جذبات کی شدت بڑی مشہور ہے، روایات و واقعات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے وہ فوراً بے چین ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچ گئے. ان کا پوچھا، پتہ چلا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور ان کی غلطی اپنے اوپر ڈال لی. وہ اپنی غلطی اپنے اوپر ڈال رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں میری غلطی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں میری غلطی ہے. کیوں وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو دل سے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے تھے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیے کہ وہاں کوئی لمبی چوڑی مقدمہ یا ایک لمبی چوڑی فائل تیار نہیں ہوئی، وہاں فوراً مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے معاف کر دیے، بات ختم. کہیں ملتا ہے کہ بعد میں بھی انہوں نے اس تلخ کلامی کا ذکر کیا. اس لیے کہتے ہیں ماضی کو دفن کرنا، ماضی کی باتوں کو بھول جانا. اگر بعد میں بھی ماضی کی باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے تو پھر وہ معافی رسمی معافی کہلاتی ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کو معاف کریں تو دل سے معاف کریں، اللہ کے لیے معاف کریں، کیونکہ آپ اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں. آپ اپنے مسلم بھائی کو معاف کر کے اس پر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے کہ آپ بعد میں اس کو احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے رہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب آپ نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اللہ کے لیے معاف کیا تو پھر آپ یہ احسان نہ رکھیں ذہن میں، آپ اپنی نگاہوں میں احسان نہ رکھیں. آپ نے اپنے مسلم بھائی کو معاف کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے، آپ نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس اپنے بھائی کو معاف کیا. جنگ عہد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جنگ عہد کے میدان میں جب بگدڑ مچی، افراتفری میں، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمین نے شدت جذبات میں، یہ الفاظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بگدڑ ایسی مچی، افراتفری ایسی مچی کہ انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے والد حضرت یمان کو قتل کر دیا. حضرت حذیفہ پکار کر کہتے رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، یہ تو میرے والد ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخوں پکار کے باوجود بھی ایسی بگدڑ اور ایسی افراتفری تھی کہ انہوں نے ان کے والد کو قتل کر دیا. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں الفاظ سنیے کیا کہتے ہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف کرے، ہم نے ابھی تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا اور اللہ وہ وقت نہ لائے کہ ہم آپس میں الجھ جائیں، آپس میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں. لیکن یہ صحابہ ہے نا، دیکھیے، اور اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میدان جنگ کو عدالت میں بدل سکتے تھے اور یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ان مسلمین نے جان بوجھ کر قتل کیا. میں پکار کر کہتا رہا کہ یہ میرے والد ہیں اور انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا. یہ کافروں سے لڑنے کے لیے آئے تھے یا مسلمین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے؟ لیکن نہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی وسعت رکھتے تھے اپنے دماغ میں کہ یہ جو افراتفری اور یہ جو بگدڑ مچی ہے اس میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انہوں نے خطا کر دی، میرے والد کو قتل کر دیا. اور ان کی تقدیر ایسے لکھی ہوئی تھی، یہ بھی ان کی ایک شہادت ہے میدان جنگ میں. خاموش ہو گئے، بات ختم ہو گئی. کہیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ باقاعدہ مقدمہ آیا ہو قصاص کا؟ نہیں. یہ صحابہ اکرام جو آپس میں کتنی بڑی بات کو انہوں نے درگزر کر دیا. درگزر کرنا، اگنور کرنا. درگزر، در ہے دروازہ، گزر وہاں سے جو چیز گزرتی ہے گزرنے دیجیے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ زندگی میں، بین المسلمین ایسی خطائیں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جن کو درگزر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے اور بات پر کھینچاتانی اور بات پر مقدمہ بازی، بات میں گلے شکوے کریں گے تو ایک فساد عظیم برپا ہوگا. عزت اگر چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی نگاہوں میں معزز بننا چاہتے ہیں تو پھر دل سے معاف کیجیے. اور معافی کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں. صحابہ اکرام نے سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا تھا. دوسرے حصے کی طرف آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معافی کی گزارش کرتے رہے کہ اگر آپ معاف کر دیں گے مجھے
میں قاتل ہوں، مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ 2-3 دن تک یہ بات چلتی رہی، مسلمین کی محبت، آپس میں عفو و درگزر، آپس میں میل جول، یہ جو اندرونی ماحول ہے، انٹرنل ماحول جو ہے، اس کو وہ دیکھتے رہے۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے دن کے بعد ان کو آزاد کر دیا، کھول دیا، چھوڑ دیا، اور انہوں نے قریبی باغ میں غسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر سے متاثر ہو کر۔ اب مزید آگے چلیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال گزاری، کفار کی طرف سے کتنی زیادتیاں ہوئیں اور کیا کچھ نہیں ہوا، اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے مل کر اسلامی تحریک کو دبانے کے لیے۔ خیر یہ تو لمبی چوڑی ہسٹری ہے اسلام کی، مکہ اور مدینہ، لیکن جب مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ فوج کے ساتھ مکہ کو آپ نے فتح کیا اور آپ کے سامنے کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار لائے گئے گرفتار کر کے، باقی لوگ تو سرنگو ہو گئے، کفار اریسٹ کر کے گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس طاقت، تمکنت اور قوت آ چکی تھی، اگر آپ چاہتے تو آپ اسلامی تاریخ، صحابہ اکرام پر ظلم و زیادتیاں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو انہوں نے ظلم ڈھائے تھے اور ان کو ان کے محبوب شہر سے نکالا تھا، اگر آپ چاہتے تو ان رؤساء سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن نہیں، انتقام کے مقابلے میں ایک چیز عفو و درگزر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کس کے سامنے تم کھڑے ہو؟ وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں۔ اخلاق کا بلند ترین مرتبہ، اس کے اندر یہ تمام خوبیاں آ جاتی ہیں، عفو و درگزر، صبر و استقامت، دل سے معاف کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم الطلقاء، ان کفار کے سرداروں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ طلقاء، طلاق اسی سے ہے جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے آزاد ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ وہ لوگ جو 13 سال مکی زندگی میں آیات سن کر ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جو مدینہ میں ہجرت کے بعد فتوحات کا دائرہ اپنی آنکھوں سے وسیع ہوتا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، وہ لوگ جو معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، وہ اخلاقیات کے باب میں صرف عفو و درگزر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبی سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ آنکھیں جھک گئیں، یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا۔ اور طائف کا وہ مشہور واقعہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھائے، لہولہان ہوئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لقومی منہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو بخش دے، یہ تو جانتے نہیں، انہوں نے اپنے نبی پر پتھر برسا دیے۔ اور آپ نے فرمایا اس فرشتے سے جو عذاب کا اختیار دینے کے لیے آیا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان پر پہاڑ کو رکھ دیا جائے، ان کو پیس دیا جائے، آپ نے جماعت کی خاطر، اسلام کی خاطر، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کے جذبے کے ساتھ آپ نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ اور یہ نتائج برآمد ہوئے نا قوت درگزر کے۔ اگر آپ چاہتے تو اہل طائف کو اخشبین پہاڑ کے نیچے پسوا دیتے، لیکن نہیں، انتقام کے مقابلے میں عفو و درگزر کی جو خوشگوار نتائج ہیں وہ کچھ اور ہیں، وہ ہیں ہی کچھ اور۔ یہ تو ہماری بدنصیبی اور بدقسمتی ہے کہ ہم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کو نہیں سمجھتے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو عملاً جب وقت آتا ہے تو پھر ہم دل سے کسی کو معاف نہیں کرتے۔ معروف باتوں کا پرچار کرتے وقت، معروف باتوں کی تبلیغ کرتے وقت آپ کو ایسے حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے اوپر جو حالات کی طرف سے ایسا رد عمل آ سکتا ہے
کہ آپ کو وہاں پر عفو درگزر سے کام لینا پڑے گا. وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو حالات سے اعراض کرو. وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے بھی اعراض کرو، اس لیے کہ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں وہ اپنے شرک پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ایسے نہیں کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ان لوگوں کو شرک سے ہٹاتے وقت بڑی قوت اور طاقت کی اور بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ آپ محنت کر کے کسی چپکی ہوئی چیز کو کھینچتے ہیں تو اس وقت وہ چیز جو چپکی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اپنا زور بتاتی ہے، وہ بھی اپنی قوت بتاتی ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہلاکی، نادانی اور کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے ان کی طرف سے رد عمل کے طور پر ایسے اعمال ہوں گے، ایسی کاروائیاں ہوں گی، ایسے کام ہوں گے جن پر آپ کو عفو درگزر کرنا پڑے گا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مسلمین عفو درگزر کے جذبے کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے جب صراط مستقیم پر چلتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ایسی محفلوں سے، ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ان کا سابقہ واسطہ جو حالات سے پڑتا ہے، تو پھر وہ قالوا سلاما کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہاں الجھتے نہیں ہیں، وہاں درگزر کر دیتے ہیں. لفظ عفو و درگزر دونوں مترادف ہیں. وہاں درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. قالوا سلاما، بڑی پروقار طریقے سے سلامتی کا وہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو یہ جو آیات اور احادیث ہیں اور جو ہمیں کتب تاریخ میں واقعات ملتے ہیں، یہ ہمیں اس جذبے کو اپنے سینوں کے اندر بیدار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم عفو و درگزر سے کام لیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکستان بھر کی شاخوں کے عمراء بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں کہ جماعت کو چلانے کے لیے بعض جگہوں پر عفو و درگزر سے بھی کام لینا پڑتا ہے. یہ بھی اسلامی تاریخ میں واقعات موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاتب بن ابی بلتہ، جنہوں نے جنگی حالات کے اندر ایک جنگی راز کو فاش کیا، کتنی بڑی ایک مسٹیک تھی، کتنی بڑی غلطی تھی، جس پر بدگمانی کا پیدا ہو جانا فطری بات ہے کہ ایسے حالات میں اپنے ہی میدان سے، اپنی ہی فوج سے ایک آدمی مخالف فوج کو ایک جنگی راز فاش کر دے. جب آپ نے ان کو طلب کیا اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کیا، انہوں نے وضاحت فرمائی، آپ نے اعتماد کیا. اعتماد بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو جائے، تو جب آپ غلط فہمی میں آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، کوئی اس سے غلطی سرزد ہوئی، آپ کو اس کے عمل سے کوئی دلی طور پر رنج پہنچا ہے، تو آپ کے دل کو پہنچا نا، تو ابھی اگر معاف کرنا ہے تو اسی دل سے معاف کریں جس دل میں رنج پیدا ہوا. آپ کے دل میں رنج پیدا ہوا، آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہے اس کے عمل سے، اور جب معافی کا وقت آیا تو آپ نے اوپر سے معاف کر لیا. گویا آپ کے دل کے اندر جو ضرب لگی ہوئی ہے اس کا آپ انتقام لینا چاہتے ہیں. تو پھر یہ وہی جذبہ انتقام ہے جو عفو و درگزر سے کب متضاد ہے، الٹ ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. عفو و درگزر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں، ان کی خدمات کے پیش نظر ان کی وضاحت جو تھی اس پر آپ نے اعتماد کیا اور ان کو معاف کر دیا. وہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ جن کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس منافق کو قتل کر دیں. صحابہ بدری صحابی کو منافق کہہ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، لہذا معاف کر دیں. اس لیے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کی بھی کوئی سرزنش نہیں کی، کیونکہ ان کو بھی جو غلط فہمی ہوئی وہ بھی فطری چیز ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں عفو درگزر کو فروغ دیں. ہماری مسلمات مائیں اور بہنیں اور پاکستان کے مختلف کونوں اور گوشوں سے آئے ہوئے وقت اور مال کی قربانی دے کر آنے والے یہ جتنے بھی مسلمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سالانہ مرکزی اجتماع سے یہ پیغام لے کر جائیں، اس بات کا درس لے کر جائیں کہ وہ آپس میں عفو و درگزر کے جذبہ کو فروغ دیں گے. اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر یوں ہی آپس میں الجھ کر، آپس میں ایک دوسرے کی ٹوپیاں اچھال کر یوں ہی اپنا وجود کھو بیٹھیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ وہ آپس میں رحماء بینہم، قرآن تو بتاتا ہے کہ وہ آپس میں رحیم تھے. جو لوگ آپس میں رحیم ہوتے ہیں، جو آپس میں عفو درگزر کرتے ہیں، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو
کوتاہیوں پر، غلطیوں پر مقدمات نہیں بنایا کرتے. انہی چیزوں میں جماعت کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، انہی چیزوں کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، اور ہم تبلیغ جیسے بہترین کام سے بھی بالکل ہماری توجہ ہٹی رہتی ہے، اور تمام قیمتی وقت جو ہے وہ آپس کی الجھنوں میں ضائع ہو جاتا ہے. جماعت کے اس قیمتی وقت اور یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں اس وقت، دنیا جس نازک موڑ پر ہے، اس نازک موڑ پر ہمیں آپس میں الجھنے کا وقت نہیں ہے. یہ تو پھیل جانے کا وقت ہے، یہ تو دوسروں کو اپنا کردار اور اخلاق پیش کرنے کا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو معاف کر رہے ہیں اور جو ہلاک کی جہالت کو معاف کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عفو درگزر کے جذبے کو فروغ دے رہے ہیں. صحابہ اکرام کا آپس کا عفو درگزر اور آپ کا صحابہ اکرام کی جو سیرت اور ان کا جو کردار وہ کفار کے مقابلے میں بھی بہت اچھا تھا. کفار کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر وہ صبر کیا کرتے تھے. صبر کر لینا، رک جانا، یہ بھی ایک عفو درگزر ہے کہ آپ نے اس کی زیادتی کا، خواہ وہ بین المسلمین ہے یا باہر کی طرف سے کسی کا کوئی زیادتی ہے یا جرم ہے، اس کو آپ درگزر کر دیں. اللہ یہ کہ باقی ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہوں گا جن کے بارے میں قانون موجود ہے اسلام کے اندر، اور اسی لیے قاضی اور عدالت موجود ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی زیادتی ہوئی وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے. لیکن بین المسلمین جن میں ہزاروں ایسی چیزیں، ہزاروں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے، جن کی بنیاد پر باقاعدہ طور پر ایک دوسرے سے محاذ آرائی نہیں کرنی پڑتی اور نہ کی جائے، یہ چیز بتانا میں آپ کو چاہتا ہوں. اور اسی بات کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کی نگاہوں میں معزز بننے کے لیے عفو و درگزر کے جذبہ کو فروغ دیجیے. اسی میں ہماری اور ہماری جماعت کی نیک نامی اور بہتری ہے. واقول قولی ھذا ولکم استغفر